الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخان شہزادہ گل قبا امداد کن، یا امام اہل سنت یا شہ احمد رضا مفتی اعظم جناب مصطفیٰ امداد کن۔ اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ باغ جنت حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کافی دیر سے ماشاءاللہ شروع سے لے کے اب تک پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ تقریباً 12:30 بجے پروگرام ختم بھی ہونا تھا، اور وہ امید قوی ہے انشاءاللہ بہت جلدی اختتام ہوگا۔ ہر چیزیں مختصر لفظوں میں آپ نے سب سے سنا ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ بہت جلدی بات کو چمٹایا جائے، اور ختم شریف ہوگا، فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی۔ اب یہ دعا کا خاص وقت قریب ہونے والا ہے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی برکت سے اللہ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، اصل عبادت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اصل عبادت نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب بندہ اپنے محبوب کو جتنا خوش کرنا چاہے، اور جب مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں نا، اور مصطفیٰ کو جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس چاہنے والے کو بھی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نبی کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر بٹھائیے، اور جب محبت رسول میں موت آتی ہے تو وہ موت اس انسان کے لیے باعث سے برکت ہوتی ہے، اور قبر اس کے لیے جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یقیناً اس پہ تفسیرہ کیا جائے گا، تو اصل عبادت نبی کی محبت ہے۔ اور جن لوگوں نے محبتیں کی، جو نبی کی محبت میں رہتے ہیں، بولتے چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات لے لیتا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ دنیا میں برکتیں، آخرت میں جنت۔ اور یہ بات بالکل مسلم ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دنیا کے اندر لوگوں نے محبت کی، اور پھر محبت کرنے میں جس نے محبت کی وہ رب کا قریبی ہو گیا، اور جس نے دشمنی کی وہ مردود و ذلیل ہو گیا۔
اب چاہے وہ گھر کا آدمی ہو، پریوار کا آدمی ہو، خاندان کا آدمی ہو، سماج و سوسائٹی کا آدمی ہو، چاہے کسی برادری کا آدمی ہو، جس نے محبت کی ہے وہ محبت والوں میں آ گیا، اور جس نے دشمنی کی ہے تو پھر وہاں گھر کے اندر تاریخ کا تیور بولتا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا، مؤرخین نے تاریخ رقم کر دی، جن لوگوں کے دماغ میں سمجھ تھی، آنکھوں میں نور تھا، ایمانی روشنی تھی، ان لوگوں نے دیکھا ابو بکر صدیق دور کے ہیں، ابو بکر ابن قحافہ دور کے ہیں، نبی کے گھر کے نہیں، رشتہ دار نہیں، قریبی نہیں، مگر مصطفیٰ سے دور ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان سے محبت کا یہ صلہ دیا۔ جب ابو بکر نے محبت فرمائی تو محبت کا صلہ ملا۔ ابو لہب نبی کا چچا ہے، قریب کا ہے، گھر کا ہے، مگر اللہ نے مردود کہہ دیا، ذلیل کہہ دیا، لعنت برسا دی، تبت یدا ابی لہب وتب کہہ دیا۔ لیکن ابو بکر دور کے تھے، دور کے ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ سے محبت فرمائی تو آقا نے انعام دے دیا۔ اے لوگوں سنو سنو، اے خطیبوں، جب منبروں پر خطبہ پڑھو اللہ اور رسول کا خطبہ تو اتنا کہہ دینا، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، انسانوں میں نبی اور رسولوں کے بعد اللہ نے ابو بکر کو افضل بنایا ہے، ابو بکر کو اعلیٰ بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے ایسا اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، انہوں نے نبی سے محبت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو انسانوں میں افضل بنے، افضل بنے انسانوں میں، محبت کی بات ہے یہ۔ اور جب دشمنی کی نا ابو لہب نے تو قرآن نے بیان کر دیا اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، الفت کو ہمیں سمجھنا ہے اور سینے میں بٹھانا ہے۔ آؤ ذرا آپ ذہنوں کو حاضر کیا جائے تھوڑا۔ میں نے سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اسی کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، لیکن آپ کس انداز سے سننا چاہتے ہیں، نبی کی کتنی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، یہ اشعار میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے اور آپ بھی پڑھتے رہیں نبی کی کیسی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور حبیبی یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور شاعر کہتا ہے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، کعبے میں جینا طیبہ میں مرنا مانگو، اور بعد مرنے کے مہے کٹھے لہد کے گوشے، بعد مرنے کے مہے کٹھے لہد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ اور ایک ماں کے تعلق سے بچوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں فقط ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، دنیا میں فقط ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ہمیں ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں فقط ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ہمیں ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان ملت
ملت اسلامیہ تو بات ابو بکر کی زندگی سے چلی ہے. کون ابو بکر؟ بوڑھوں میں آداد مردوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے ابو بکر، سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بننے والے ابو بکر، مسلمانوں کے امیر بننے والے ابو بکر، وہ ابو بکر جن کی ادا میں مصطفیٰ کی ادا ملتی ہے، جن کے چلنے میں مصطفیٰ کی ادا ملتی ہے، جن کے کھانے میں مصطفیٰ کی ادا ملتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابو بکر صدیق کا چلنا ایسا تھا گویا نبی کا چلنا ہو. ابو بکر چلتے ہیں تو مصطفیٰ کی انداز میں، ابو بکر بولتے ہیں تو نبی کے انداز میں، ابو بکر لکھتے ہیں نبی کے انداز میں، ابو بکر مسکراتے ہیں نبی کے انداز میں، ابو بکر کلام کرتے ہیں نبی کے انداز میں. گویا نبی ابو بکر کی ادا مصطفیٰ کی ادا سے ملتی ہے. ابو بکر کا طریقہ نبی کے طریقے سے ملتا تھا. اداؤں میں ابو بکر غلام تھے تو ادا غلاموں والی تھی، مصطفیٰ امام تھے تو ادا اماموں والی تھی. ادا میں کوئی فرق نہ تھا، فرق تھا تو نبی کے مقام کا فرق تھا. مصطفیٰ کا غلام وہ غلام بلکہ جب نبی کی محبت میں چمکا تو اتنا چمکا، اتنا چمکا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا تو ابو بکر صدیق کا رکھا. اللہ اکبر، یہ شان اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی. کوئی مقام میں فرق نہیں اداؤں میں، ادائیں دونوں کی ایک تھی، مقام تھا تو غلام اور آقا کا فرق تھا. عدیدان ملت اسلامیہ آؤ اب ذہن حاضر کرو، یہی ابو بکر صدیق ہیں. ہمیں اور تمہیں دنیا کے اندر سے سب کو جانا ہے. سال ثواب کی محفل ہے، فکر آخرت پیدا کرو، قبر کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو. آخرت کی فکر تو بڑی چیز ہے. حضرات دنیا کے اندر سوچتا زندگی گزار لو بس، نہیں ملت کے جوانوں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا 4 چیزیں ہوتی 4 نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا موسیٰ کون سی وہ چیزیں ہیں جو 4 ہوتی 4 نہ ہوتی؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے مولا زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، اے پروردگار دولت ہوتی تنگدستی نہ ہوتی، مولا جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، اے اللہ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی. یہ 4 چیزیں ہوتی 4 نہ ہوتی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم تم نے تو کہہ دیا 4 چیزیں ہوتی 4 نہ ہوتی، مگر سنو اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو اللہ کا دیدار کون کرتا؟ صرف زندگی ہو موت نہ ہو اللہ کے جلووں کو کون دیکھتا؟ اور دولت ہوتی تنگدستی نہ ہوتی اللہ کا شکر ادا کون کرتا؟ کون رب کا شکر ادا کرتا؟ فرماتے جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی تو اللہ کے عذاب سے کون ڈرتا؟ کس کو فکر ہوتی اس جہنم کے عذاب کی؟ اور چوتھا صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی تو اللہ کو کون یاد کرتا؟ جب بیمار پڑ جاتا ہے بستر پر لیٹا ہے اسپتال میں پڑا ہے کراہٹ نکلتی ہے کراہٹ کرتی ہے اللہ اکبر بدن دکھتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. اس لیے آخرت کی فکر پیدا کرو. حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، سید المسلمین ہے. اللہ اکبر. آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے صحابی بھائیوں سے کہتے ہیں اے میرے صحابی بھائیوں سنو میری نصیحت و وصیت سنو. مجھے معلوم ہے اب میں اللہ کے قریب جانے والا ہوں، اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا سے جانے والا ہوں. میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی، مجھے موت لقمہ بنا لے گی. میں دار فنا سے بقا کی طرف جانے والا ہوں، میں اپنے حبیب سے ملاقات کرنے والا ہوں. اے میرے صحابی بھائیوں سنو جب میری روح مجھے بدن سے نکل جائے تو تم مجھے غسل دو گے، مجھے معلوم ہے کفن پہناؤ گے، میرے جنازے کے قریب آؤ گے. لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میری روح میرے بدن سے نکل جائے میرا جنازہ
جنازہ تیار کرو، مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، میرے جنازے کو اٹھاؤ۔ تو میرا جنازہ اٹھانے کے بعد نبی کے روضے پہ لے جانا، مصطفیٰ کے روضے پر رکھ دینا میرا جنازہ، اور نبی کے روضے کے دروازے پر رکھنے کے بعد یہ کہہ دینا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا ابو بکر غار یار آیا ہے، آپ کا دوست کا جنازہ آیا ہے، آپ کا ساتھی آیا ہے، اے پروردگار عالم کے محبوب، یہ جنازہ رکھ دیا گیا۔ کس کا جنازہ؟ ابو بکر صدیق کا۔ کس کی بارگاہ میں؟ سید البشر کی بارگاہ میں، افضل البشر کی بارگاہ میں، اعلیٰ بشر کی بارگاہ میں، محبوب خدا کی بارگاہ میں، حبیب خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں۔ اور جانے کے بعد اتنا کہہ دینا، اے آقا اجازت دو کہ ابو بکر کو تمہارے پاس دفن کر دے، ان کی قبر تمہاری قبر کے قریب میں بنا دے۔ اتنا کہہ دینا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کیا گیا، مدینے کی گلیوں میں ابو بکر کا جنازہ ہے، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، مصطفیٰ کے روضے کے قریب لایا گیا۔ اللہ اکبر، صلاۃ الجنازہ ادا کی گئی، نبی کی بارگاہ میں روضے مصطفیٰ رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ، اب غلام کہتے ہیں سرکار یہ آپ کا یار آ گیا، یہ آپ کا غار یار۔ ابو بکر آ گئے، دروازہ کھلے، پہلی مرتبہ کہا تھا مصطفیٰ کے روضے سے آواز آئی، آنے دو میرے ابو بکر کو، یہ میرا غار کا ساتھی ہے۔ دروازہ کھلا، آواز آ گئی، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کب ملے گا نبی سے قبر میں؟ جب مصطفیٰ کی محبت سینے میں ہوگی، تبھی تو قبر میں جا کے مصطفیٰ سے ملے گا۔ ابو بکر صدیق کو لے لیا، نبی کے سینے کے قریب مصطفیٰ کا سر مبارک، ابو بکر کا سر مبارک اتارا قبر میں۔ ابھی قبر کو بند نہ کیا، ابھی قبر بند نہ کی گئی ہے۔ علی شیر خدا نے ایک نعرہ لگا دیا، زوردار نعرہ لگایا، علی نے نعرہ ایسے لگایا، صحابہ نے جواب دے دیا، لیکن جواب کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوئی پوچھ سکے نعرہ کیوں لگایا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ دفن کے بعد صحابہ نے کہا علی نعرہ کیوں لگایا؟ تو جواب دیا علی نے، اے میرے بھائیو، جو میں نے ابو بکر کی قبر میں دیکھا، اگر تم دیکھتے تم بھی نعرہ لگاتے۔ جو میں نے دیکھا ابو بکر کی قبر میں، کہا تم نے کیا دیکھا؟ ابو بکر کی قبر میں تم نے کیا دیکھا؟ فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول اپنی قبر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ابو بکر کے دائیں پہلو میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، میرا غار یار ہے، اے اللہ اس کے وسیلے سے میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے، اس ابو بکر کے صدقے میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما۔ یہ نبی نے دعا فرمائی۔ اب ذرا زندہ دلی سے بتاؤ کہ مصطفیٰ قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان لوگوں کو درس دیا جاتا ہے مصطفیٰ آج بھی حیات ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول قیامت تک حیات رہیں گے، قبر میں عبادت کرتے ہیں۔ حدیث رسول کہتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کے ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا آج بھی حیات ہے، اور یہی تک محدود نہیں، سرکار کے روضے کا قاعدہ ہے یہ۔ اللہ نے فرما دیا اے فرشتوں 70,000 فرشتے صبح کو نبی کے روضے پہ حاضر ہوتے، درود سلام پڑھتے، اور صبح سے شام تک وہ پڑھتے، شام کو دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، پوری رات درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر اگلی صبح کو اور آ جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائے
وہ دوبارہ نہیں آتا، نبی کے روضے پہ وہ دوبارہ نہیں آتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، اور صرف نبی پر ہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق بھی وہ موجود ہیں، عمر فاروق بھی وہاں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کو دفن کیا نا، اب عمر فاروق کا بھی انتقال ہوا تو ان کو بھی اجازت مانگی، نبی کے روضے میں دفن کرنے کی ان کے لیے اجازت ملی، دروازہ کھلا، دونوں وہیں پہ ہیں۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ ابو بکر وہ ہیں کہ جس نے اسلام پھیلایا ہے، عمر وہ ہیں جس کی عدالت نے اسلام بچایا ہے۔ اللہ نے یہ شان دونوں کو عطا فرمائی، عدیدان ملت اسلامیہ، دونوں کے دونوں ملت کے جوانوں، آج بھی نبی کے روزے میں آیات ہیں۔ سب کو جانا تو فکر آخرت، دنیا میں سب سے زیادہ فکر ماں کرتی ہے، اپنے بچوں کی فکر ماں کرتی ہے۔ ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بیٹے کو ٹھوکر لگ جائے، اگر بیٹے کو ٹھوکر لگتی ہے تب بھی ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ملت کے جوانوں آؤ ذرا تاریخ پڑھو، ہندوستان کا بر صغیر ہے، ایک انسان جس کا نام پازیب چودھری ہے، اس نے 3 نکاح کیے، 3 نکاح، گھر میں دولت بھی ہے، مال بھی ہے، ثروت بھی ہے، کوئی کمی نہیں۔ اگر کچھ گھر میں نہیں ہے تو وہ نماز ہے جو گھر میں نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ چودھری کے مالدار تھا۔ جب چوتھا نکاح اس نے کیا، چوتھی بیوی گھر کے اندر آئی تو دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ یہ چوتھی بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی، دودھ کا پیالہ غلام لے کے آ رہا تھا، غلام کو روک لیا اور اس سے کہا اللہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے دے۔ وہ دودھ کا پیالہ لے کے چلی گئی، وہ شوہر کے قریب پہنچی تو شوہر نے کہا کیسے آئی ہے، غلام کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ غلام نہیں، میں تمہاری خدمت کروں گی۔ بیوی کا حق زیادہ شوہر کی خدمت کرنے کا۔ اللہ اکبر، بیوی گئی، دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پیش کر دیا اور ٹانگیں دبانے لگی کہ لاؤ آپ کی ٹانگیں دبا دو۔ بیوی نے شوہر کی ٹانگیں دبانا شروع کی۔ المختصر یہ ہے، اس شوہر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دبا لو۔ جب گھنٹوں کی مدت گزر گئی، نیند کا غلبہ آنے لگا تو وہ بیوی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، اگر اجازت دو تو صبح کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دوں، اگر اجازت دو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ اتنا سننا تانا، شوہر نے کہہ دیا بس نماز کی بات مت کرنا، میرے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی یہی کہا، بیوی نے شوہر نے منع کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، بیوی نے کہا ٹانگیں دبا دوں اور نماز کے لیے بیدار کر دوں۔ نماز کا سننا تانا، چودھری نے لات مار دی، لات ماری، بیوی نیچے گر گئی، دانت ٹوٹ گیا، خون پہ نکلا۔ اللہ اکبر، بدن سے منہ سے خون نکلا۔ کیسی نیک ماں کی وہ بیٹی تھی، کیسی ماں نے اسے جنم دیا تھا کہ وہ بچی صبر کرتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، کیوں صبر کیا تھا اس نے؟ ایک مدت کے بعد شوہر نے کہا بیوی یہ تو بتا دو، آخر تم کتنی تکلیف اٹھاتی ہو، کتنی مصیبتیں اٹھاتی ہو، تم پٹتی کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا تو اے میرے سر کے تاج، تم میرے شوہر ہو، میں بیوی ہوں، ہمارے دونوں کے وجود سے اگر کوئی دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ بچہ بے نمازی ہو گیا تو میں تو بچے کی ماں ہوں، اگر بچہ بے نمازی ہو گیا تو بے نمازی کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، بے نمازی پر قبر تنگ کر دی جائے گی، بے نمازی کے لیے موت کا وقت سخت کر دیا جائے گا، بے نمازی کی روح بڑی تکلیف سے نکلے گی۔ اے میرے سر کے تاج، میں اس لیے غمزدہ ہوں، اگر بچہ دنیا کے اندر آ گیا تو اگر بے نمازی بن گیا تو اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور ایک ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کون سی ماں؟ اگر بچے کو ٹھوکر لگ جائے تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی انگلی جل جائے نا تو بچے کے لیے ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، اگر بچہ بھوکا ہو تو ماں کی حالت سے لقمہ
نہیں اترتا۔ اللہ اکبر ملت کے جوانوں، ایک دور تو وہ تھا جب عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، دیا گیا تھا دفن زندہ، لیکن ابھی 4-5 دن پہلے تم نے اخبار میں پڑھا ہوگا، یہ تو اپنے اسی اتر پردیش میں اپنے قرب و جوار ہے، بریلی اور اطراف ہے، ایک بچی کو کسی نے زندہ دفن کر دیا تو اس سے نکالا گیا اس کو۔ یہ تو اپنے علاقے کی بات ہے، پہلے تو سوچا کرتے تھے ہم کیسے دفن کیا ہوگا، لیکن آج جب بیٹیوں کو دیکھا گیا کہ آج بھی ہمارے علاقے کے اندر آج بھی کسی نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا، وہ تو اس کے ہاتھ کو کسی جانور نے کھینچا، آواز آ گئی، لوگوں نے نکالا، اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا درد ہوتا ہے ماں کو، ذرا سوچو تو صحیح ملت کے جوانوں، کون سی ماں؟ ارے پوچھو ان بچوں سے، آج جن بچوں کے سامنے ماں نے داغِ مفارقت دے دیا، جو ماں اپنے بچوں کو دنیا کے اندر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یا باپ چلے جاتے ہیں باپ، تو یہ بچے اپنی ماں کی ممتا کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ماں جس ماں نے اپنے بچوں کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر پالا، وہ ماں کون سی ماں؟ جس ماں نے اپنے بچوں کو اپنے بدن سے 2 سال تک خون کو دودھ کی صورت میں پلایا، وہ ماں کون سی ماں؟ جس ماں نے اپنے بچے کے جسم پہ تیل کی مالش کر کے زمین پہ چلنے کے قابل کیا، وہ ماں کون سی ماں؟ جس ماں نے اپنے بچوں کو سوکھے میں سلا کر راتوں کو گیلے میں گزار دیا، وہ ماں اتنی محبت کرنے والی ماں کا کبھی برداشت کرے گی کہ اس کے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے، یا اس کے بیٹوں پر قبر تنگ کر دی جائے، یا اس کے بیٹے کو موت کے وقت میں تکلیف ہو؟ ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی انداز میں بچے تڑپتے جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے۔ پوچھو ان بچوں سے، جب ماں کی ممتا گھر سے اٹھی ہے، جنازہ نکلتا ہے تو بچے روتے ہیں، انہیں ماں کی ممتا یاد آتی ہے کہ اب دنیا کے اندر رشتے اور ملیں گے مگر ماں نہ ملے گی۔ جس ماں نے پیدا کیا ایک مرتبہ دنیا سے چلی جائے، وہ ماں نہیں ملتی ہے، ایک مرتبہ وہ باپ دنیا سے انتقال کر دے، وہ باپ نہیں ملتا۔ اے نوجوانوں، آج تم اپنے ماں باپ کے اوپر اونچی آواز کرتے ہو، آج اپنے ماں باپ کے اوپر نوجوان آنکھیں نکالتے ہیں، نہ جانے کتنے گھروں کے اندر اولاد باپ کو ستاتی ہے، ماں کو ستاتی ہے۔ ارے ان سے پہلے پوچھ لو جن کی ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، انہیں تنہائی کتنی رلاتی ہے، ستاتی ہے۔ آج جو تم اتراتے ہو اپنی جوانی پہ، ارے تمہارے بدن میں جو طاقت آئی ہے یہ تمہارے باپ کے پسینے کی طاقت ہے۔ آج جو تمہارے بدن میں قوت آئی ہے یہ تمہارے ماں کے خون کے قطرے کی طاقت ہے۔ تمہارے اندر تو اتنا بھی دم نہیں تھا کہ تم اپنی ماں سے بول کے دودھ بھی مانگ سکو۔ اگر تم رو دیے نا تو ماں نے پہچان لیا بیٹا بھوکا ہے، اگر تم رو دیے تو ماں نے جان لیا کہ بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، اگر تمہیں تکلیف ہو گئی تو ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ لیکن آج جب بازوؤں میں طاقت آ گئی تو ماں کو آنکھ دکھا رہے ہو، باپ کو آنکھ دکھا رہے ہو، اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ یاد رکھو ایک مرتبہ اگر یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، ساری دنیا تلاش کر لینا، بھائی دوسرا آ سکتا ہے، دوسری بیوی آ سکتی ہے، بیٹا یا بیٹی دوسرے آ سکتے ہیں، عزیز و اقارب مل سکتے ہیں، مگر جس ماں باپ نے پیدا کیا اگر ایک مرتبہ انتقال کر جائے وہ ماں باپ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے تو ماں کے محبت کے تعلق سے کہا جو ماں سے محبت کرنے والے ہیں یہ شعر سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ دنیا میں فقط ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، دنیا میں فقط ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ہمیں ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی چھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی چھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی وہ ماں کی ممتا ہے، اسی طریقے سے باپ کا پیار ہے، باپ بھی اونچا، کیونکہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں کی جنت شوہر کی اطاعت میں ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے،
یہ مت سمجھ لینا کہ صرف ماں کی اطاعت کریں. یقیناً باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت میں جب بھی بندہ جاتا ہے جب دروازے پہ پہلے پہنچ جاتا ہے تو ماں کو بھی راضی کرو, باپ کو بھی راضی کرو. اور سنو سنو, جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے نبی کو راضی کیا, جس نے نبی کو راضی کیا اس نے اللہ اور رسول کو جس نے راضی کر لیا. تو شاعر کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. وہ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر اگر بچہ بے نمازی ہو گیا نا تو اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ بچہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم نماز پڑھو. نماز اتنا سننا تھا. پازیب چودھری کہتا بس آج کے بعد تم مجھے فجر کی نماز کے لیے مت اٹھانا, بلکہ میں خود تمہیں فجر کی نماز کے لیے بیدار کروں گا, میں تمہیں نماز کے لیے اٹھاؤں گا. اب شوہر اٹھا, بیوی اٹھی, دونوں کے مصلے بچھے, دونوں نمازی بنے. بیوی بھی دعا کرتی ہے, شوہر بھی دعا کرتا ہے. اللہ اکبر, دونوں نے دعا کی ہے, عبادت گزار بن گئے, بچوں کے لیے فکر کرنے والے بن گئے, جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرنے والے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا, اور جب وہ بیٹا دیا نا تو وہ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا, بلکہ وہ بیٹا سلطان العارفین ہے, تاج العارفین ہے, جس کو زمانہ سلطان باہو کہتا ہے. اور وہ سلطان باہو جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ہندوستان کے بر صغیر میں غوث اعظم کے 2 وزیر ہیں. ایک وزیر کا نام سلطان باہو ہے اور دوسرے وزیر کا نام امام احمد رضا خان. اللہ نے یہ شان دی ہے تو یقیناً ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے, تکلیف میں رہے. اور اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ جنت کی اعلیٰ مقام میں رہے. اور کیوں چاہتے ماں باپ نیک بنانا؟ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جب اولاد نیک ہوتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے فکر آخرت کی کرنا ہے. اور یقیناً میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے, جو رحمان رحیم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار ماں اپنے بچے سے کرتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی بڑھ کر کے پیار کیا کرتا ہے. اللہ اللہ ملت کے جوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا بن عابد صدیق سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی کریم ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے. اللہ کے رسول جنازے میں جانے کے بعد قبر کے قریب آ گئے. سرکار نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں, عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں, عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. یہ کون ہے قبر سے پناہ مانگنے والا؟ سارے نبیوں کے امام ہے, مختار کائنات ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے. ہماری تو چھوٹی سی نماز ہے, ہماری اور تمہاری عبادت کتنی, وہ تو اللہ کے محبوب ہے, سارے نبیوں کے امام ہے, مختار کائنات. اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. اندازہ کرو پیارو, جو نبیوں کا امام ہو, جو جنت کا مالک ہو, دنیا جس کے صدقے میں بنائی گئی ہو, اس نبی کے ڈرنے کا یہ عالم ہے. تو یہ مصطفیٰ کا ڈرنا, نبی کا رونا, آنکھوں سے آنسو بہانا, راتوں رات عبادت کرنا, یہ کس کے لیے تھا؟ ہم گناہگاروں کے لیے تھا. اس لیے تو شاعر کہتا ہے جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا, امت کے غم میں ایسا رویا نہ کوئی ہوگا, محشر میں سمندر جو دیکھ کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یقیناً سب کو دنیا کے اندر سے جانا ہے, رخصت ہونا ہے. آخری جملے اور جو فرمائش ہے کچھ ہماری ماں اور بہنوں کی کہ آپ جو ہے اس واقعات روایت کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. ہر بیٹی اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے. دنیا سے جانا رلاتا ہے اولاد کو ماں باپ کا. ماں دنیا سے جائے یا باپ دنیا سے جائے, مدینہ کی سرزمین آقا کے ایک دیوانے ہیں. اللہ
اکبر ملت کے جوانوں، آقا کے صحابی تاریخ میں انس کا ذکر بھی کیا ہے، حضرت انس کا ذکر کیا، بیان کرتے ہیں حضرات وہ صحابی 2 منزل مکان ہے، آپ جس مکان میں رہا کرتے ہیں اللہ اللہ نیچے بیٹی رہتی ہے، اوپر باپ رہتا ہے، یعنی سسر اوپر والے مکان میں، دماد نیچے والے مکان میں، بیٹی نیچے ہے۔ اب شوہر اپنی بیوی سے اپنے گھر سے کہہ کے نکلتا، اے میری بیوی جب تک میں تجارت سے واپس نہ آ جاؤں، تجارت سے میں واپس نہ آ جاؤں، اے میری بیوی تم میری بات سے آگے نہ بڑھنا۔ باپ نیچے والی منزل میں، بیٹی اوپر والی منزل میں، کیونکہ ستر ہے، ستر الگ ہے، بیٹی الگ ہے، دونوں کے مکان الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر، دماد اوپر ہے، ستر نیچے ہے، بیٹی اوپر کے مکان میں، باپ نیچے کے مکان میں۔ اللہ اکبر کہہ دیا داماد نے، شوہر نے بیوی سے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں مکان سے نیچے نہ اترنا۔ اللہ اکبر اتنا کہہ کے چلا گیا۔ اے میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، آج بیویاں کتنی خدمت کر رہی ہیں شوہروں کی، کتنی اطاعت کرتی ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے شوہر کی اجازت کے بغیر کتنے قدم اپنے باہر نکالے تھے، کتنا تم باہر گھومنے گئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ چلے گئے ہیں، ادھر باپ کی طبیعت بگڑ گئی، بیٹی نے دیکھا باپ بیمار پڑ گیا، باپ کی طبیعت بگڑی، اور طبیعت اتنی بگڑی ہے کہ بچنے کی امید نہ رہی ہے، مگر وہ بیٹی مکان سے اتر کے نیچے نہیں آئی ہے۔ اگر نیچے آتی ہے تو شریعت کا معاملہ ہے، شوہر کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قاصد نبی کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ ایک بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کیا اپنے مکان سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرات محترم، تو وہ یقیناً بیٹی اور بیوی، اب دونوں کے انداز کو دیکھو کس طرح سے حق ادا کرتی ہے۔ اس شوہر نے شوہر کے لیے کہا تھا کہ شوہر سے اجازت کے بغیر کیا بیوی جا سکتی ہے؟ میرے نبی نے منع فرما دیا، ایک عورت شوہر کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ اکبر، اپنے بھی اب آئے، بیگانے بھی آئے، جب مریض پڑ جاتا آدمی لوگ آتے ہیں، جیسے خبر ملتی آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، طبیعت بگڑتی چلی گئی اور بگڑی، دوسری مرتبہ قاصد نبی کی بارگاہ میں گیا، آقا ان کی بیٹی، ان کے باپ کی طبیعت خراب ہے، کیا وہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ ایک بیٹی اپنے باپ کو شوہر کی اجازت کے بغیر کیا جا سکتی ہے؟ نبی نے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی ذرا تصور تو کرو، باپ نیچے کے مکان میں، بیٹی اوپر کے مکان میں، باپ بستر مرگ پر لیٹا، زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، وہ بیٹی عالم تصور میں یہی کہہ رہی ہے کہ مولا میں کیسی کم نصیب بیٹی ہوں رب کائنات، جس باپ نے پال کر 18 یا 20 سال تک جوان کیا تھا، وہ باپ آج دنیا سے جانے کے قریب ہے، مگر بیٹی آخری وقت میں باپ کے قریب نہیں آئی۔ اے مولا میں کیسی کم نصیب بیٹی ہوں کہ جس باپ نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے بچی کو پال کے جوان کیا تھا، وہ باپ آج دنیا سے انتقال کرنے کے قریب ہے، مگر بیٹی آخری وقت میں اپنے باپ کے قریب آ کر کی آنسو کے چند قطرے بھی نہیں باز سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کے دل سے کیا کیا صدائیں نکل رہی ہوں گی۔ الغرض ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، تیسری مرتبہ قاصد نبی کی بارگاہ میں گیا، آقا اجازت دے دو، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی نے منع فرما دیا، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بھی آ گئی تھی، میرے نبی نے منع فرما دیا، واپس چلی جاؤ، علی کہیں تبھی جانا ہے۔ علی کی اجازت جب تک نہیں ہوتی فاطمہ قدم نہیں اٹھاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی ہیں، نبی منع فرما دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم کے دیوانوں اتنا منع فرمایا میرے سرکار نے، شوہر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہ اٹھائے، آگے نہ بڑھے۔ اتنا سننا تانا تڑپ گئی ہے وہ بیٹی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر بیٹی نے صبر کیا تھا، اسی بیٹی نے صبر کیا، اپنے باپ کے جنازے پر جنازہ تیار کیا گیا، جنازے کو نکل کے چلا گیا۔ بیٹی اوپر کے مکان میں روتی رہی، مولا میں کیسی کم نصیب ہوں، باپ کا جنازہ اٹھ گیا، اے رب کائنات بیٹی قریب نہ آئے۔ ذرا تصور تو کرو، آج ہمارے گھروں میں سے اگر کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے، کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے اور بیٹا یا بیٹی قریب ہو کر بھی قریب نہ آئے تو دل ٹوٹ جائے گا، آنکھیں رکیں گی نہیں، بدن رکے گا نہیں، قدم آگے بڑھیں گے، تکلیف اٹھائے گا، برداشت کرے گا، لیکن صبر کا پیمانہ جھلک جائے گا اس کا۔ مگر وہ اسلام کی شہزادی ہے، اس نے شریعت اسلامیہ کے قانون کو اپنایا، اپنے قدم کو روکے رکھا۔ صحابہ نے دیکھا جب جنازہ چلانا تو نبی بھی چلے، مصطفیٰ کے چلنے کا انداز نرالا، جب نبی چلے ہیں نگاہ
کہیں آسمان کی طرف اٹھی ہے، مصطفیٰ پنجوں کے بل چلے ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا تھا آقا چلنے کا طریقہ کیوں بدلا، انداز کیوں بدلا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج جو ان کی بیٹی نے اپنے شوہر کا کہنا مان کے اپنے قدم کو روکا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ فرشتوں کی کثیر تعداد تو آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ اگرچہ نیکی چھوٹی ہے مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کرو میدان قیامت میں دکھائی جائے گی، میدان محشر میں دکھائی جائے گی۔ اور یہ قرآن کی بولی ہے، تم جانتے ہو قرآن نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یقیناً ملت کے جوانوں، اولاد اگر نیکی کر لے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا دریا، اور ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس لیے چونکہ وقت کا یہ تقاضا ہے اور وقت نماز کا بہت قریب اب ہونے والا ہے، فاتح خوانی ہوگی، قدم شریف ہوگا، اللہ تعالیٰ میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار ذکر کی برکت سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ تو اصل عبادت نبی کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت میں اگر موت آئے گی نا تو انشاءاللہ قبر جنت کی کیاری ہو جائے گی، اور جو محبت کرتا نا نبی سے وہ ایک ایک طریقے کو مصطفیٰ کے اپناتا ہے، ایک ایک طریقے کو، اس لیے ان کی ادا پہ ابو بکر چلتے تھے، ان کا طریقہ اپناتے تھے تو اللہ نے افضل بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ تم سچی محبت کرو، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔